لیکن اللہ کے اس محبوب کی خود شان یہ تھی کہ جب قیام فرماتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ہو جاتے، اور جب رکوع فرماتے تھے تو اتنا طویل رکوع فرماتے تھے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا شاید سرکار جو ہے، سرکار کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر لوگوں کو 48 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا تو پھر اس سے دگنا چگنا اٹھ پڑا۔ تیرے اور میرے نبی نے اگر لوگوں کو 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن اس اللہ کے محبوب کی اپنی شان یہ تھی کہ کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سرکار روزے کے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے محرم کے روزے، شوال کے روزے، شعبان کے روزے آپ کی پوری زندگی کا معمول رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار روزے رکھنے پر آتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ اب کبھی سرکار افطار ہی نہیں کریں۔ تیرے اور میرے آقا نے اگر ہم مسلمانوں کو اپنی آمدنی میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، لیکن خود اللہ کے اس محبوب کی یہ شان تھی کہ جو کچھ ہوتا رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے، خیرات کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس موجود ہے، جو لوگ کچھ نصیب مدینہ منورہ جانے کو جن کو رب نے توفیق دی، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازوں سے بھی احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت طویل اونچا پہاڑ ہے، بہت بڑا۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ پورا احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا رب بنا دے تو میں محمد سے گوارا نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے 1 درہم بھی میرے پاس ہو۔ ایسی انوکھی شخصیت کہ خود جتنا عمل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے خود اس سے دگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے، چگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے آپ کے نبی کی شان کی، اخلاق کی کون سی ادا پیش کروں؟ کسی ایک ادا کو بھی اگر میں یہاں پیش کرنا شروع کروں اور میری زندگی قیامت تک اگر ہو جائے اور دنیا جہان کا علم میرے پاس اگر آ جائے تو قیامت آ جائے گی، نبی پاک کی شخصیت کی ایک ادا کی بھی تشریحت تکمیل نہیں پائے گی۔ کس ادا کو ہم دیکھیں، لیکن شرط ہے کہ ہر کو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ کیا؟ آؤ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور زکوٰۃ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ پورا کرنا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور قناعت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کر دینا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و صفا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سیاستدان دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت جج دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بیٹا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاندان کا سردار دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عورتوں کے حقوق دیتا ہوا دیکھو۔ کون سی ادا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی میں یا تفصیل بیان کرنے شروع کروں تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے، پہلے بھی میں نے 3:15 بجے شروع ہونا تھا، 3:45 بجے تقریباً مجھے وقت ملا ہے، میں بات کو بڑا مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک ادا آپ کی ایسی انمول ہے میرے بھائیوں، جو کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ شرط ہے کہ ہم ان اداؤں کو دیکھیں، ہم اس اداؤں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، اور آؤ میرے خوش
नसीब पीर भाइयों, और हमें तो किसी किताबों को छांटने की भी जरूरत नहीं, और हमें तो हदीस की रूगर्दानी करने की भी जरूरत है, और हमें तो कोई किताबों से रिवायतें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। मोहब्बत की आंख से अपने मुर्शिद की जिंदगी को याद करो और मुशक्कत करो। ये वही अदाएं थी जो अरबी सरदार में थी, ये वही खूबियां थी जो अल्लाह के उस महबूब में थी। आओ मेरे प्रिय भाइयों, इस उर्स के मौके पर सिर्फ इतना ही अहद करके यहाँ से चले जाओ कि हम अपने पीर की शख्सियत को देखेंगे, अपने मुर्शिद के किरदार को याद रखेंगे, अपने मुर्शिद के चलने फिरने को याद रखेंगे, उसकी सखावत को देखेंगे, उसकी सच्चाई को देखेंगे, उसकी जुबान को देखेंगे, उसकी तमाम कौल और फेल को देखेंगे जो ऐन सुन्नत रसूल के मुताबिक है। हमें किताबों की जरूरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत भरी आंख की जरूरत है। मोहब्बत भरी आंख से देखो तो अपने मुर्शिद की ज़ियारत भी करो, अपने नबी की सुन्नत की भी ज़ियारत करो, अपने नबी की खलाकियात की भी ज़ियारत करो। कदम सिर्फ हमने इतना उठाना है कि हम उनको देखकर अमल कर लें तो जन्नती बन जाए। अब मेरे दोस्तों, इखलाकियात की चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत इखलाक को अपनाने की तौफीक। कभी कोई माशरा, कभी कोई मुल्क, कभी कोई कौम तरक्की की मनाज़िल कतन तय नहीं कर सकती जब तक कि उस कौम, उस मुल्क, उस माशरे के बाशिंदों के किरदार बुलंद ना हो। जब तक इस मुसलमान का किरदार बुलंद रहा, इसने दुनिया पर हुकूमत की। जब से हमारे किरदार में खामियां आ गई, हम उन मीठी मीठी खलाकियात को भूल गए, ज़वाल हमारा मुकम्मल। और ये अल्लाह के फकीर जिनके दर पर हम हाजिर होते हैं, ये उसी किरदार को मजबूत करने के लिए जाते हैं। कौन सा किरदार? वो किरदार जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में पैदा। सहाबा ने कौन सी किताबें पढ़ी? सहाबा ने कौन सी यूनिवर्सिटियों से डिप्लोमे लिए थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ सरकार को मोहब्बत की निगाह से देखा। और किसी को मोहब्बत की निगाह से देखने का मतलब है महबूब की हर अदा को अपनाओ। ये मुमकिन ही नहीं आपको कोई प्यारा लगता हो और उसकी अदाएं प्यारी ना लगती। आज तो कहे मुझे रसूलुल्लाह से प्यार है और फिर कहे मुझे नमाज प्यारी नहीं, रोजा प्यारा नहीं, ज़कात और हज प्यारी नहीं। आज कोई कहे मुझे रसूलुल्लाह से प्यार है और फिर कहे मुझे सच्चाई से प्यार नहीं, मुझे सखावत से प्यार नहीं, मुझे हक गोई से प्यार नहीं, मुझे मोहब्बत से प्यार नहीं, मुझे रिश्तेदारों का ख्याल रखने से कोई ताल्लुक नहीं। तो मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई महबूब है तो महबूब की तो हर चाल और ढाल अच्छी लगती है। पीर महबूब तो उसकी हर चाल और ढाल प्यारी, अगर रसूल महबूब तो उसकी हर चाल और ढाल प्यारी। अगर हम अपने पीर को महबूब बना लें, रसूल को महबूब बना लें, तो हमारा किरदार सहाबा जैसा होगा। पीर और मुरीद का क्या ताल्लुक है? एक दो बातें ये करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि पीर और मुरीद का क्या ताल्लुक है और उर्स पर आने का मकसद क्या है। पीर और मुरीद का क्या ताल्लुक है और उर्स पर आने का मकसद क्या है। मेरे भाइयों तवज्जो फरमाइए, हमारी जो ये शख्सियत है ये दो चीजों से बनी हुई है, एक जिस्म और एक रूह। एक जिस्म और एक रूह। जिस्म की गिज़ा और है, रूह की गिज़ा और है। जिस्म की बीमारियां और हैं, रूह की बीमारियां और हैं। जिस्म का आराम और आसाइश और चीजों में है, रूह का आराम और आसाइश और चीजों में। जिस्म और रूह। जिस्म बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर हकीम और हैं, जिस्म बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाइयां और हैं, और अगर रूह बीमार हो जाए तो उसके डॉक्टर और हकीम भी और होते हैं और उसकी दवा भी और होती है। और हकीकतन इस जिस्म और रूह में
اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ روح ہے، جسم نہیں۔ جسم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل مقام اور مرتبہ اور اصل اہمیت روح کی ہے۔ جس کا جسم بیمار ہو جائے اس کا گزارا ہو سکتا ہے، جس کا روح بیمار ہو جائے وہ کسی طرف نہ ملے۔ اور ہمارا رشتہ بھی ایک دوسرے کی روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ ہمارا جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا، وہ کسی کا باپ، کوئی کسی کی ماں، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کی بیٹی، کوئی کسی کا بیٹا، ان کے جسم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس کی روح سے رشتہ۔ اگر جسم سے رشتہ ہوتا تو میرے بھائیوں، جب ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح جو اس جسم میں موجود تھی وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اگر جسم سے رشتہ تھا تو پھر اس کو منو مٹی تلے دفن تو کر کے آ جاتے ہیں۔ اگر جسم سے رشتہ تھا تیرا جسم تیرا باپ تھا، تیرے جسم کی آنکھیں تیرا باپ تھا، حالانکہ وہ جسم ویسے ہی موجود ہے جیسے پہلے موجود تھا، آنکھیں بھی ہیں اس کی، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سر بھی ہے، پورا کا پورا جسم آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن جب اس میں سے روح نکل گئی تو وہ جسم کسی کام کا نہ رہا، وہ کسی کا باپ تھا تو باپ نہیں رہا، کسی کا بیٹا تھا تو بیٹا نہیں رہا، کسی کا دوست اور یار تھا تو دوست اور یار نہیں رہا۔ اس کو ہم جلدی سے جلدی کوشش کرتے ہیں کہ کئی مذاہب مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں، اور کئی مذاہب ایسے ہیں کہ اس جسم کو آگ لگا کر ختم کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، رشتہ اگر اس جسم سے تھا تو جسم کو مٹی تلے کیوں دفن کر رہے ہو؟ اس کو آگ کیوں لگا رہے ہو؟ اس کو گھر میں رکھو سنبھال۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس جسم کو نہیں رکھتا۔ جب اس کا انتقال ہو جائے، جب اس کی روح نکل جائے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر کبھی پھیرا نہیں لگاتے کہ قبر میں جسم کا کیا بنا۔ اگر کچھ پڑھ کر اصالے ثواب کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں، اگر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں، اگر یاد کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں جو اس میں تھی، جسم کو یاد نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ جسم کے مقابلے میں روح بڑی کوئی اہم چیز ہے۔ اب جسم اگر بیمار ہو جائے تو جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، وہ اس کا علاج بتاتا ہے، ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ ویسے بھی اس مادی دنیا کے اندر جسم کے آرام کی بے شمار چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آرام کے لیے ایئر کنڈیشن ہے، آرام کے لیے سردیوں میں ہیٹر ہے، آرام کے لیے طرح طرح کے کپڑے ہیں، لیٹنے کے لیے بے نرم بستر ہیں، سواری کے لیے بہترین سواریاں ہیں، اور کھانے کے لیے طرح طرح کے انمول قسم کے کھانے ہیں۔ سب کچھ جسم کے لیے موجود ہے۔ کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کس چیز سے طاقتور ہوگا؟ رنگ کو بنانے کے لیے بڑی بڑی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں، پارلروں میں جایا جاتا ہے، اپنی شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس جسم کو خوبصورت بنایا جاتا ہے جو ہے کیڑوں کی غذا قبر میں، اور اس روح کو بھی تو خوبصورت بناؤ جس نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ اور یہ جسم تو مر کے ختم ہو گیا قبر میں، یہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے، یہ روح ماں کے پیٹ میں جی ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی یہ روح تھی۔ ہمارے جسم اس دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ روح ہے، اور اس کے بعد اس روح کو کہیں اور بھی جانا ہے، آگے حساب اور کتاب بھی دینا ہے، آگے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس روح کے لیے کچھ سوچو، اس روح کا کوئی خیال رکھو۔ جس طرح جسم تو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، اور روح کا علاج کروانے کے لیے بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس آؤ جو روحوں کا علاج کرتا ہو۔ جسم کا علاج تو کریں پڑھے لکھے انگریزی ڈاکٹر یا حکیم طبیب، اور روح کا علاج وہ کرتا ہے جو خود جانتا ہو کہ روح کیا ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو جسم کا علاج کرتا ہے، وہ اگر سارے جسم کی صورتحال نہ جانے نا کہ کہاں دل ہے، کہاں پھیپھڑے ہیں، کہاں جگر ہے، اس کو ڈاکٹر کون کہے گا؟ ڈاکٹر تو وہی ہے جو پوری جسم کی ساخت کو جانتا ہو اور علم پڑھ رکھا ہو۔ اور روح کا علاج بھی وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہے روح کیا ہے، اس کی بیماریاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اور روح کا علاج کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے محفل ہم سے جاتے ہیں۔ عرس پر آنے کا مقصد واضح ہو گیا، اپنی روح کا علاج کروانا۔